رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ سیام ایک ایسا مبارک مہینہ جس کے اندر ہر ثواب کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اس رمضان میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک ایسے جید عالم دین موجود ہیں کہ جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے۔ ان کے تعارف میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں کوئی بہت تمیزی گفتگو کروں گا۔ جامع الکوثر کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا نام لوں گا۔ آپ سب کے ہر دل عزیز، میرے ہر دل عزیز جناب مولانا علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب، السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکالا، اور یقین کیجیے یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ سعادت ہے ہمارے لیے، آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک ہم پہنچ رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم عوام کی، مومنین کی خدمت میں رہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار آپ کو تادیر سلامت رکھے، آپ اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ آغا، گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ ماہ سیام ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس بابرکت مہینے میں نزول قرآن بھی ہے، شب قدر بھی آتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں جاؤں گا کہ تمہیدی گفتگو میں آپ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے چند کلمات جو ہیں خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو کہ ایک بڑی تعداد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، ان کے لیے تھوڑی سی رمضان کی فضیلت کیا ہے، یہ مہینہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان یوں تو ابھی آخر میں ہے، اور رمضان کی اہمیت کے لیے ہم اگر جاننا چاہیں تو ہم معصومین سے اور خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی جان سکتے ہیں۔ اور رمضان سے پہلے جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اور جو معصومین نے رمضان کو وداع کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی ہم شب قدر میں آخر میں ہیں، تو وداع کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے ان کو اگر ہم مطالعہ کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جہاں ہم خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر یہ شرف انسان سمجھ سکے، اس سے بڑا شرف انسان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا ہے کہ خدا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے مہمان ہو، اور وہ مقام میزبانی پہ آ جاتا ہے اور آپ کو مقام مہمانی پہ رکھتا ہے۔ تو اگر میزبان کے حوالے سے مہمان کو پہچانا جاتا ہے کہ کون سا مہمان کتنا عزیز ہے، جب میزبان کو دیکھا جائے تو اس میزبان کو جو کہ خالق ہے، جو کہ جس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ سے بڑی تو کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی وصف کی جا سکتی ہو۔ اللہ اکبر، وہ اکبر خدا مقام میزبانی میں ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کے آنے کو قبول کر رہا ہے، آپ کے آنے کو شرف بخش رہا ہے، آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تمہاری سانسیں بھی تسبیح ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ جس مہینے میں سانس تسبیح میں تبدیل ہو جائے، سونا عبادت میں بدل جائے، تو وہاں عبادتوں کا کیا حال ہوگا، وہاں اس سیام و قیام کا کیا منظر کا حال ہوگا۔ اور جو مہینہ
نزول قرآن کی وجہ سے یہ شرف حاصل جس نے کیا ہو، اس مہینے میں اگر ہم تلاوت قرآن کریں تو اس تلاوت کا کیا شرف ہوگا. اور یہاں درخواست کروں گا کہ آپ جب تلاوت کریں اس تلاوت قرآن کو ہدیہ کریں زمانے کے امام عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں، تو پھر صحیح وہ قدر و منزلت جو تلاوت قرآن کی ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ معصوم کے نام سے لکھی جائے، ہماری تلاوت ہدیہ ہو معصوم کو، تو وہ معصوم کے نام سے لکھی جائے گی. پھر آپ کی تلاوت کے طور پر بارگاہ خداوندی میں پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ معصوم کے ہدیے کے طور پر بارگاہ خداوندی میں پیش کی جائے گی. میں درخواست کروں گا جو ابھی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں ان میں ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے نور سے اپنے قلوب کو منور کریں، اور اس سے مزید برکت حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. بہت خوب قبلہ، بہت خوب، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، بہت خوبصورت بات کہی. آغا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ شب قدر، اس کی ظاہر ہے پروردگار کی حکمت ہے کہ اس کی ڈیفینٹ تاریخ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ہے، اس کو آخری تاخراتوں میں تلاش کیا جاتا ہے. کیا حکمت ہے اس میں پروردگار کی؟ معصومین نے کیا فرمایا اس کے متعلق؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ چاہتے تو ایک مخصوص تاریخ بھی بتائی جا سکتی تھی، مگر نہ بتانے میں کیا حکمت ہے؟ میں شاید اس میں تھوڑا سا یہ اختلاف کروں کہ یہ نہ بتانا نہیں ہے. اتنی محدود راتوں میں اتنا بڑا خزانہ رکھ دیا گیا ہو اور کوئی بیٹھا رہے کہ مجھے ایگزیکٹلی اگر بتایا جاتا تو میں اس خزانے کو لیتا، یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کہاں رکھا ہے، یہ کہاں ہے، یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، اور پھر ہم گلہ کریں کہ بھئی ہمیں ایگزیکٹ کیوں نہیں بتایا گیا، اور اس میں ہمیں حکمت بتائی جائے، اس میں ہمیں مصلحت بتائی جائے. بھئی آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے انہی راتوں میں سے ایک رات ہے، آپ کو بلکہ ایک کی جگہ چند راتیں ہدیہ کر دی گئی ہیں. انسان اس رات میں ہو سکتا ہے مثلا 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں اس طرح اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا ہو، اس طرح خدا سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہ کر سکا ہو، اس طرح اپنی تقدیر نہ لکھ سکا ہو، تو آپ کو اور آپشن مل گئے. یہ آپشن اگر یہاں نہیں کر سکے تو ادھر کر لو، اگر یہ نہ کر سکو تو ادھر کر لو. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپشن کیوں دیا گیا ہے؟ ہمیں آپشن دیا گیا اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے جو اس نے ان راتوں میں ہی اس رات کو قرار دیا ہے. اور ہماری زندگی میں یہ رات جو 1000 راتوں 1000 مہینوں سے افضل رات ہے وہ آتی ہے، اور اسے ہم نے چند راتوں میں تلاش کرنا ہوتا ہے. اور جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں بھی کبھی اختلاف آ جاتا ہے کہ آج پہلی ہے یا دوسری ہے. جب شروع میں چاند کے بارے میں اختلاف آ جائے تو ہو سکتا ہے آپ وہاں آ کر جو خدا کے اولیاء اللہ ہیں وہ وہاں یوں احتیاط بھی کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں آج اپنے وظیفے کے لحاظ سے میں 21ویں آج ہے میری 19ویں ہے، لیکن میں 2 راتیں 3 راتیں میں ساری راتوں کو شب قدر مانوں. کتنی سی راتیں ہیں، آخر کی راتیں ہیں، ان تمام میں آخری عشرے کو ہی شب قدر مان لوں، اور میں پورا عشرہ ہی اگر جھاگ جاؤں اور پورا عشرہ ہی میں خدا سے اس فیوزات کو طلب کروں. میں فیوزات کو کیا طلب کروں؟ خدا نے اتنا لطف کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ اپنی کتاب تقدیر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دی ہے کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے خود لکھ لو. اور میں اگر اسے لکھنے کے بجائے اور سوالوں میں الجھ جاؤں تو پھر یہ میرے اپنے ساتھ زیادتی ہوگی. اس لیے خدا نے بالکل مشخص کر رکھا ہے، معین کر رکھا ہے، بیان کر رکھا ہے. ہمیں یہ جو فرصت ہے اور یہ اپرچونٹی ہے یہ ہمیں دے رکھی ہے. ہمیں کہا یہی راتیں ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، ان راتوں میں ہر بات کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا. اور وہ کاتب تقدیر نے اس قلم تقدیر کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ یہ لے لو، اس تقدیر کو جو کہ ابھی محتوم نہیں ہے، ابھی حتمی نہیں ہوئی ہے، لکھ دیا گیا ہے تمہیں، لیکن ایڈٹ تم خود کر سکتے ہو. تم اپنی مرضی سے اپنے لیے جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو.
اپنی عمر جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو, اپنا رزق جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو, اپنے لیے ہدایت جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو, اور سب کچھ لکھو, جو چاہیے وہ لکھو, لیکن ایک بات یقینی لکھو کہ ہمارا رابطہ امام زمان سے ہو, امام کا ظہور ہو, ہم آوان و انصار ائمہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف میں سے ہوں, اور وہ شفیق امام ایک نظر لطف ان راتوں میں, آج کی رات میں ہمارے اوپر بھی کرے. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے, واہ 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 واہ, بہت خوبصورت جواب, بہت خوبصورت جواب, اور اتنا منطقی جواب, ساری الجھنیں آپ نے اتنے سہل انداز میں دور کر دی, بہت خوبصورت, کیونکہ یہ سوال ہے جو اکثر مومنین کے ذہن میں اٹھتا ہے. آگا میں جاؤں گا, ابتدا میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ اس میں ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, یہاں تک تو بات ہمیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا, ٹھیک ہے. پھر آگے جو بات ہو رہی ہے کہ انا کنا منذرین, یہ بات اچانک سے جو ایک دوسری آئی ہے, یہ تھوڑی سی جو ہے کچھ مومنین کے لیے ذرا الجھن کا باعث ہو سکتی ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے, اس کو کوئی عالم ہی اس کی تشریح کرے گا. کہ پروردگار اس میں کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وی سینڈ دس قرآن ڈاؤن آن آ بلیسڈ نائٹ کا ذکر آیا, اور پھر ایک دم سے پروردگار نے یہاں لہجے کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور بات آ گئی کہ ہم ڈراتے رہتے ہیں. اس کی ذرا سی وضاحت فرمائیے. اچھا, جو آپ نے عرض کیا ہے کہ ہم نے رات مبارک رات میں نازل کیا ہے, یہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے, تو یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے. اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آج کی رات مبارک ہے, اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج کی رات مبارک ہے, تو پھر شاید انذار کی ضرورت نہ پڑے. کیا بات ہے, کیا کہنے, سلامت رہیں, سلامت رہیں, صحیح بات. اتنا لطف, اتنا کرم, سب کچھ کر دیا. میں نے جیسے کہا کہ کاتب تقدیر نے قلم تقدیر آپ کے حوالے کر دیا, دفتر آپ کے حوالے کر دیا, آج کی رات کو مبارک قرار دے دیا, آج آپ کے لیے تمام آسمان کے دروازے کھول دیے, آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دے دی. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر متوجہ نہ ہوئے تو پھر تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. اور یہ انذار جو ہے وہ انسان کو صرف ڈرانا نہیں ہے, وارن کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈرایا ہی جائے. بہت سی وارننگ ہوتی ہے. مثلا ابھی ارتھ کوئک آیا پاکستان میں, الحمدللہ سب محفوظ رہے, اور ارتھ کوئک سے پہلے اگر سائرن بجتا ہے تو وہ ڈرایا نہیں جا رہا ہوتا ہے, وہ وارن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ہماری اردو کی اصطلاح میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ انذار کو اور اس وارننگ کو خوف کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. در حقیقت یہ خوف نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے یا اس کے ابتدائی لمحات ہیں. آپ کسی پناہگاہ میں چلے جائیں, کسی چھت کے نیچے ہیں تو باہر چلے جائیں, یہ آپ کے لیے بشارت ہے, یہ آپ کے لیے رحمت ہے, یہ آپ کے لیے نئی زندگی کی نوید ہے. یعنی اسی معنی میں ہم سمجھیں کہ رسول خدا کو جو مبشر و نذیر کہا جا رہا ہے وہ اسی معنی میں کہ وہ ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ اس تباہی کے گڑھے میں نہ گرو. بالکل اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح ہے. خدا کے بارے میں ابھی ہمارا وقت محدود ہے, میں معمولاً یہ چیلنج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ قرآن میں سے سخت آیت جو وعید کی آیت ہے, جو عذاب کی آیت ہے, جو قہر کی آیت ہے, وہ نکال کے لائیے. میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کتنا محبت کا پہلو ہے, کتنا عشق کا پہلو ہے, کتنی رحمت کا پہلو اسی آیت میں, جو آپ کے حساب سے انذار کی, وعید کی, عذاب کی آیتیں ہیں. یہ عذاب نہیں ہے, حتیٰ جہنم اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کی جو آیتیں ہیں وہ بھی انتہائی پیار اور محبت اور عشق اور رحمت اور رحمانیت سے لبریز آیتیں ہیں. اس لیے کہ انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. میں کل کہہ سکتا تھا کہ خدایا مجھے پتہ نہیں تھا, اگر مجھے معلوم ہوتا ایک رات ایسی ہے جس رات مجھے اتنی فیوزات حاصل ہوں گی تو میں تو لے لیتا, میں تو 1000 مہینوں سے بہتر رات مجھے مل گئی, لیکن مجھے بتایا نہیں. کاش مجھے بتایا ہوتا, کاش مجھے بتایا ہوتا ایسی کوئی جہنم ہے اور اس جہنم میں جانا ہے اور اس میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. تو اسی لیے جہنم کے کارندے پوچھیں گے کیا تمہیں دنیا میں بتایا نہیں گیا تھا؟
کیا کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا جو خود سے تم چلے آئے؟ اس جیسے یہ کوئی رہنے کی جگہ، یہ کوئی پہنچنے کی جگہ، یہ کوئی منزل ہے؟ تو انسان وہاں کہے گا بتایا تو گیا تھا لیکن ہم سننے والے نہیں تھے، ہم نے سنا نہیں ہے۔ تو یہ انذار بھی در حقیقت رحمت ہے، یہ انذار بھی مبارک ہے، انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی مبارک ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی مبارک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمائی علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب کی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً یہ گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے عالم آن قائم سے اجازت دیجیے۔ سجاد شاہ جی کو اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔